السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں سحر جیو کے ساتھ۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم مفتی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور انشاءاللہ ان کی گفتگو جاری رہے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ اویس بھائی، دانیال کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حکم کیجیے۔ حضرت، میرا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے جی جی، کہ میں نے 2 شادیاں کی ہیں۔ یہ مسئلہ کہاں ہے بھائی؟ پہلی شادی یہ مسئلہ کہاں کی ہے وجہ بھائی؟ سے جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ دونوں میں ہی ناچاکیاں ہیں۔ اچھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے ماشاءاللہ آپ کا اماں عائشہ صدیقہ کے متعلق ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کچھ ایسی چیز بتائی جائے کہ جو میری وائف ہیں دونوں، ان میں جو ہے یہ ناچاکی ختم ہو سکے، جو اس کو فالو کر سکے، تاکہ جو پہلے بھی ازواج مطہرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، ان میں بھی ایک پیار تھا، محبت تھی، اتحاد تھا۔ تو اسی طرح میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ مفتی صاحب جو ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی سیرت حیا کے بارے میں بتائیں تو میں آپ سے یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ ایک بات پوچھوں گا۔ مجھے بتائیے کہ آپ کی ماشاءاللہ 2 بیویاں ہیں اور جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں ظاہر وہ آواز آتی رہتی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ دونوں ساتھ رہتی ہیں آپ کی، الگ الگ رہتی ہیں؟ جی ساتھ ہی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو میں نے بڑا حوصلہ ہے آپ کا وہ بھائی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کی اجازت سے کی تھی۔ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے، لیکن جب آپ نے یہ سوال کیا تھا نا کہ میری 2 بیویاں ہیں، مسئلہ ہے اور دونوں میں ناچاکی ہیں، میں سمجھا شاید تیسری کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہم مفتی صاحب سے ضرور پوچھیں گے انشاءاللہ اس بارے میں۔ اور اس وقت ناظرین ایک کلام پیش کرتا ہوں جس کی فرمائش مجھے ایک بہن نے کی تھی۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، بہنوں سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اس سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اور قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت وہ لحد میں زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اور تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے، تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی
چاہت رسول کی. صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب وقفے سے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے، اس میں میں نے سوال کیا تھا کہ بحیثیت فقیہ، تو ذرا اس کو مختصر کر کے ذرا بتا دیجئے تاکہ دوسرے سوالات جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکے. جیسا کہ میں نے بتایا بھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا، تربیت لی. یہی وجہ ہے کہ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کو اور صحابیات کو قرآنی آیات کے سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کرتے. سبحان اللہ. تو ایک فقیہ کی حیثیت سے بھی آپ کا مقام بہت ہی اعلیٰ تھا، اور اس کا بیان ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابی ہیں، اور صحابیات میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ 2210 احادیث مبارکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور کتب احادیث میں آپ کی بیان کردہ احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں. ماشاءاللہ. تو ایک فقیہ کی حیثیت سے بھی آپ کا مقام بہت ہی زیادہ اعلیٰ تھا. آپ کی گفتگو جاری رہے گی. دیکھتے ہیں اس وقت کون ہمارے ساتھ ہیں. کالر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو لے لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ویسے میں حفصہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی آج کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، جو کہ پورے امت مسلمہ کے لیے بہترین نمونہ ہے. خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کا حسنہ اور ان کا پردہ، ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دور میں ساتھ بھی دیا. بہت اچھی زوجہ مبارک تھیں یہ، اور ان کا پردہ ہمارے لیے خاص طور پر بہترین نمونہ ہے آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہماری ماں نے کس طرح پردہ کیا، اور ہم لوگ بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں آج کل پردے سے. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اور بالکل اچھی. اور ایسے ایک فرمائش بھی ہے آپ سے. آپ نے جو کلام پڑھا تھا ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی، جی یہ سنا دیجیے گا. یہ میں سمجھ گیا آپ کا کلام کون سا ہے. یہ مناجات ہے. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا. میری بہن میں آج یہ نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن وعدہ ہے انشاءاللہ کل اسی کلام سے ابتدا کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی. سب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، بلکہ ابھی ایک کالر جو ہمارے ساتھ تھے اور 2 بیویاں تھیں، وہ آپس میں نا اتفاقی، اور بس وہی ہے کہ علم سے دوری. تو بحیثیت بیوی اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو اس بارے میں آپ ذرا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی حیثیت سے آپ بہت ہی زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں. خود حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عائشہ اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب بیوی کی حیثیت سے آپ کی زندگی یقیناً ہماری ان بہنوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جو ایسی زندگی گزار رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے اپس اینڈ ڈاؤنس، یعنی اونچ نیچ بہت زیادہ آئیں. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد ایک ایسی جگہ میں رہائش اختیار کی کہ جو بہت ہی مختصر جگہ تھی، اور اس مختصر جگہ میں آپ نے صبر و قناعت کے ساتھ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں اپنی زندگی گزاری. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ فاقہ بھی کیا کرتی تھی، اور کبھی آپ کی زبان مبارک پر کوئی شکایت کے الفاظ نہیں آتے تھے. اور سیرت کی کتابیں ایک دم اس حوالے سے بھری پڑی ہیں. جہاں تک ہمارے ایک بھائی کا جو سوال تھا 2 بیویوں کے حوالے سے، تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زوجہ محترمہ کی حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی گزار رہی تھی،
اس وقت آپ کے کاشانہ اقدس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں 9 ازواج مطہرات موجود تھیں. سبحان اللہ. اور یہ بات بالکل یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، اور سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کا تھا، بہت ہی زیادہ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ ملاپ کا تھا، اور کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کے اندر کسی قسم کا حسد یا کینہ ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہو. آپ کی گفتگو جاری رہے گی. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، لیتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ اویس بھائی، میں سمرہ فاطمہ خانیوال سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن، خوش آمدید. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی جیو کی پوری ٹیم کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے اتنا پیارا ٹاپک لیا ہے، ہم سب بیٹھ کر بہت توجہ سے سن رہے ہیں. اتنا اچھا پروگرام، اتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے کہ آپ کی باتوں سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیو کی پوری ٹرانسمیشن ہی ہم دیکھتے ہیں، سحری کی، افطاری کی. خاص طور پر اویس بھائی آپ کے پروگرام، آج کل اتنے چینلز آ گئے کہ جہاں چینل چینج کرو تو بہت پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیو کی ٹرانسمیشن ایسی ہے کہ واقعی میں کہ بیٹھ جاؤ تو پھر اٹھنے کو دل نہیں کرتا. آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. اویس بھائی، آپ سے میں نعت کی فرمائش کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ سے آپ اتنی خوبصورت ثنا خوانی کرتے ہیں، اتنی اچھی انداز میں کہ آپ کا ایک ایک لفظ موتی کی طرح سمجھ میں آتا ہے. بہت شکریہ. تو میں ایک کلام کی فرمائش کر رہی ہوں، اگر ہو سکے تو ضرور پیش کیجیے گا. جی. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. بالکل بالکل اچھی بات کی، اور بالکل بات بھی یہی ہے ناظرین. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے اس کلام کو ضرور آج شامل کیا جائے گا، لیکن اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، اور بریک جب ہوتا ہے تو ہمیں بریک لگانا پڑتا ہے. اس لیے آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ یہی رہیں گے.